الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب الاولاد فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ہم اہل ایمان کو بڑا واضح پیغام دیا ہے اور زندگی گزارنے کا ایک صاف ستھرا طریقہ عطا فرمایا، جس پر عمل کر کے ہم اپنی دنیاوی زندگی کو تو کامیاب بنا ہی سکتے ہیں، انشاءاللہ الرحمن آخرت میں بھی ہماری نیکیاں مقبول ہوں گی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ. جب اسلام قبول کر لیا، ایمان اپنے سینے میں بسا لیا، تو پورے طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسلام کا رنگ تمہاری زندگی پر نمایاں ہونا چاہیے. تمہاری نشست و برخاست، تمہاری جلوت و خلوت، تمہارے شب و روز، تمہاری گفتار و رفتار، تمہارے اعمال و کردار، تمہاری زندگی کے ہر زاویے پر اسلام کا رنگ غالب ہونا چاہیے. تم دیکھ کے پہچانے جاؤ کہ تم مومن کامل ہو. اللہ رب العزت فرماتا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، شیطان کے راستے پہ نہ چلو، شیطان کی نقل مت کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، تمہیں معلوم ہے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ایسا دشمن جس نے رب کی بارگاہ میں رب کی عزت کی قسم کھا کے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ میں آدم کی ساری اولاد کو بہکاؤں گا، سب کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کے علاوہ، کیونکہ مخلص بندوں پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایک دشمن ہے جو کھل کے اپنی دشمنی کا اعلان کر رہا ہے، کھل کے اپنی بات کہہ رہا ہے، اس کے باوجود ہم اس کے پھندے میں آئیں تو ہم سے بڑھ کے بیوقوف کون ہے؟ اس لیے قرآن مجید نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرو. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں نے پچھلے 2 جمعے میں ایمان کے تعلق سے گفتگو کی کہ ایمان کہتے کس کو ہیں، ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے، ایمان کا تعلق اللہ نے دل سے کیوں رکھا. یہ تمام باتیں تفصیل کے ساتھ میں نے پچھلے 2 جمعے میں آپ کے سامنے رکھی ہیں. آج ایمان کا ثمرہ کیا ہے،
ایمان کا تقاضا کیا ہے، ایمان چاہتا کیا ہے، ایمان والے کے اوپر ہمارے ایمان کا اثر کیا ہونا چاہیے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اسی حوالے سے میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی کہ اللہ اس میں غیروں سے نہیں ایمان والوں سے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جب تم ایمان لا چکے، ادخلوا فی السلم کافہ، تو پورے طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اسلام چاہتا ہے اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج ہمارے سامنے جو ماحول ہے، ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنے اسلامی روایات کو، اسلامی تہذیب کو، اسلامی کلچر کو اور اسلامی زندگی کا ہم تحفظ کر سکیں، اس کی بقا کر سکیں۔ اندر سے لے کے باہر تک ہر جگہ ایسے آلات ہمارے سامنے ہیں اور ایسے ذرائع ہماری زندگی میں آ چکے ہیں جو ہم سے اسلامی تہذیب کو کھینچ رہے ہیں۔ چاہے ہم باہر کی دنیا کو دیکھیں یا گھر میں بیٹھ کر کے ٹیلی ویژن کی دنیا کو دیکھیں، ہر جگہ سے ہمارے اسلامی تشخص کو، اسلامی شناخت کو، اسلامی تہذیب کو ہم سے کھینچ کر کے ہمیں بے شناخت اور بے علامت، بغیر کسی نشان کا مسلمان بنانا چاہتے ہیں۔ گویا کہ ہمارے اندر سے روح اسلام کو کھینچنے کی ایک بڑی سازش ہے جو چاروں طرف پھیلائی گئی ہے۔ ایسے میں اسلامی تہذیب و تمدن کی حفاظت کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ کن کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے تشخص اور اپنی شناخت اور اپنی تہذیب کی حفاظت کریں؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں واضح طور پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اور یہ ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اسی کی نقل کی جاتی ہے، اسی کی تہذیب کو اپنایا جاتا ہے، اسی کے کلچر کو اپنایا جاتا ہے جو لوگ اپنی تہذیب کو سختی سے تھام کر کے اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیتے ہیں کہ دوسری قومیں ان کے سامنے جھکنے پہ مجبور ہوتی ہیں۔ گویا کہ جو غالب ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو منوا لیتا ہے، اس کی تہذیب، اس کے کلچر کی نقل کی جاتی ہے۔ آپ اگر اس حوالے سے اسلامی روایات کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعمال کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کے طور طریقے کو اس طرح سے اپنے سینے سے لگایا اور اس طرح اپنی زندگی کا حصہ بنایا کہ آپ ذرا سوچیں کہ جب انسان کسی دوسرے ملک میں ہوتا ہے، دوسرے بادشاہ یا حاکم کے سامنے ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کا خیال کرتا ہے۔ آپ سوچیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ایک وفد جب کسریٰ کے دربار میں پہنچا اور وہ اپنی شاہانہ آن بان شان کے ساتھ وہ اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ اپنے دربار میں بیٹھا تھا، اس وقت بھی جب صحابہ کرام کا ایک وقت اس کے دربار میں پہنچا، جس کے دربار کا ایک طریقہ تھا کہ جو اس کے دربار میں آتا تھا اسے سجدہ کرتا تھا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سجدہ نہیں کیا بلکہ بالکل اپنی شان صحابیت کے ساتھ، شان ایمانی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس سے بات کیا۔ تو اس کے درباریوں نے سب سے پہلا اعتراض یہ کیا کہ تم نے ہمارے بادشاہ کی توہین کی ہے، تم نے ہمارے بادشاہ کی شان میں گستاخی کی ہے، کیونکہ ہمارے آداب درباری کو تم نے پیش نہیں کیا۔ ہمارے بادشاہ کے دربار کے آداب میں یہ ہے کہ یہاں جب کوئی آتا ہے تو پہلے بادشاہ کو سجدہ کرتا ہے اور اس طرح سے بادشاہ کی تعظیم کی جاتی ہے۔ یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری تہذیب ہے، ہمارے
بادشاہ کے دربار کا یہ طریقہ ہے۔ صحابہ کرام نے کہا ہو سکتا ہے یہ تمہارے دربار کا حصہ ہو، تمہارے بادشاہ کی تعظیم کا طریقہ ہو، مگر ہم اہل ایمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے نبی نے یہ بتایا کہ مسلمان کا سر اگر سجدے کے لیے جھکتا ہے تو صرف اپنے رب کے لیے جھکتا ہے، اللہ کے علاوہ ہم دنیا میں کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے۔ اس لیے ہم کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکا سکتے۔ آپ ذرا سوچیں کہ دوسرے ملک میں، دوسرے بادشاہ کے دربار میں پورا ملک اس کا، پوری فوج اس کی، اور اسی کے دربار میں کھڑے ہو کر کے اس طرح سے اپنے تشخص کو، اپنی تہذیب کو اور اپنے کلچر کو اور اپنے دین کو اس طرح سے صحابہ کرام نے بیان کیا، اس لیے کہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ سب سے بہتر تہذیب ہماری ہے، سب سے بہتر کلچر ہمارا ہے، سب سے اچھا دین ہمارا ہے، اور سب سے اچھا پیغام ہمارے نبی نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس لیے انہوں نے کبھی خوف نہیں کیا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا آپ ذرا دیکھیں کہ 65 سال نہیں گزرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے، 65 سال نہیں گزرنے پائے تھے کہ 1/3 دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا، اور صحابہ کہیں بھی گئے، چاہے وہ کسی کا بھی ملک ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا طاقتور ہو، وہ اپنے اسی تہذیب کے ساتھ، اپنے اسی کلچر کے ساتھ، اپنے اسی طور طریقے کے ساتھ جو محمد عربی نے انہیں مدینے میں عطا کیا تھا، انہوں نے ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی تہذیب، اپنے کلچر اور اپنی شناخت کے رکھوانے تھے، سختی کے ساتھ اس پر عمل کرنے والے تھے۔ ہمارا حال تو یہ کہ ہم تھوڑے سے پیسوں کے لیے، ہمیں کسی نے دیوالی کی پارٹی میں بلائی، کہیں کسی دعوت میں بلایا، تاجروں کیا بلایا، تو جناب والا معاذ اللہ مسلمان وہاں پوجا تک کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، کشکا تک لگا لیتا ہے، ناریل تک چھوڑ دیتا ہے، اسے یہ غیرت نہیں آتی کہ وہ اپنے نبی کو کیا چہرہ دکھائے گا، اسے اس وقت اسے یاد نہیں رہتا کہ وہ قبر میں پیارے نبی کا سامنا کیسے کرے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اپنی تہذیب، اپنے کلچر اور اپنی شناخت کی پہچان تم خود کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نعمت تمہیں عطا فرمائی ہے، کاش تمہیں اس نعمت کا احساس ہوتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی نظر میں اپنی تہذیب کو بوسیدہ سمجھ لیا، ہم نے اپنی نظر میں اسے پرانا سمجھ لیا، ہم نے اپنی نظر میں اسے بیکار سمجھ لیا ہے۔ نئے زمانے، نئے طریقے، نئی تہذیب، نئی اڑان، نئی زندگی، ان چیزوں نے ہمارا دماغ خراب کر دیا۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، یہ جتنی نئی چیزیں ہیں، جتنی نئی چیزیں ہیں، یہ سب کی سب تباہ ہو جائیں گی، یہ سب ختم ہو جائیں گی، اور ایک دوسرے کو خود ہی ختم کرتی ہے۔ اس سال جو نئی چیز آتی ہے، اگلے سال جو نئی چیز آئے گی اس چیز کو ختم کر دے گی، اس کے بعد جو نئی چیز آئے گی وہ اس کو ختم کر دے گی، چاہے وہ کپڑے کا اسٹائل ہو، چاہے رہن سہن کا اسٹائل ہو، چاہے کسی بھی طریقے کا ہو، سمجھ گئے؟ ہر سال اسلام کے علاوہ غیروں کے طور طریقے، تیوہاروں میں، شادی بیاہ میں، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ نیا پن آتا رہتا ہے، اور وہ نیا پن ایسا رہتا ہے کہ ہر سال ختم ہوتا رہتا ہے، پھر اس سے کچھ اور آگے، پھر اس سے کچھ اور آگے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مگر اسلام کی حقانیت ہے، ایک بات یاد رکھو، جو چیز سچ ہے تو سچ ایک ہی ہوتا ہے، وہ بدلتا نہیں، بدلتا تو وہ ہے جس کو اپنے اوپر یقین نہیں ہوتا۔ اگر پچھلے سال والا صحیح تھا تو اس سال والا کیا؟ ظاہر سی بات ہے بدلنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ الحمدللہ ہماری عبادت سے لے کر ہمارے فرائض تک، ہمارے واجبات تک، ہماری نبی کی سنتیں، ہمارا قرآن، ہمارا اسلام، ہمارا پیغام جو 1400 سال پہلے نبی آخر الزمان پہ نازل ہوا، وہی آج ہے اور قیامت تک وہی رہے گا۔ اس لیے کہ ہماری تہذیب، ہمارا دین، ہمارا کلچر، ہمارے اصول،
शरीफ पढ़े तो अर्ज करूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आप निगाहें उठा करके देखो, किसी भी पूरी दुनिया के अंदर किसी भी धर्म गुरु ने दुनिया के अंदर वो असर कायम नहीं किया जो हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के किरदार ने और आपकी सुन्नतों ने दुनिया पे असर छोड़ा है। ये तारीखी सच्चाई है जिसे अपने नहीं गैर भी से तस्लीम करते हैं। मेरे आका ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया, कोई आपके बात मानने वाला न था शुरू में, मगर 23 साल के अंदर अल्लाह के नबी ने वो किरदार और वो अमल दुनिया के सामने पेश किया कि मेरे आका जब हज्जतुल वदा का खुतबा दे रहे थे तो तकरीबन 1,24,000 सहाबा ऐसे हुजूर के कदमों के नीचे खड़े थे जो हुजूर के इशारे पर अपनी जान कुर्बान कर सकते थे। ये नबी की जिंदगी का वो कमाल है जो इस तेज तर्रार टेक्नोलॉजी के दौर में भी कोई पेश नहीं कर सकता। मुस्तफा ने 1400 साल पहले पेश किया था। आपको मुझे ये बताना है कि अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कुछ हमें दिया। करने वाली बात क्या है कि देखो, बड़ी से बड़ी दौलत आपको दे दी जाए मगर उसकी अहमियत, उसकी कद्र और उसकी सच्चाई अगर आपके दिल में नहीं उतरती, आप उस चीज को अहम नहीं समझते, तो कभी आप उसे अपना नहीं सकते। बात समझ में आई? बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बेवकूफ को, एक पागल को आप भी सोने की एक थाल दे दे, वो पागल क्या जानता है सोने की कदर क्या है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल ने आपको जो दिया, पूरी जिंदगी मेरे आका ने ये सिर्फ और सिर्फ, मेरा जुमला नोट करो, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का हिस्सा है कि दुनिया के किसी भी मोड़ पर आपको बेसहारा नहीं छोड़ा। किसी भी जगह पे आप पूछो हम ये काम करते हैं या इस्लामी तरीका क्या है, इस्लाम आपकी रहनुमाई करेगा। आप अपने दिमाग से सोच कर भी ऐसी चीज नहीं ला सकते जहां पर इस्लाम ने रहनुमाई न की हो। यह इस्लाम का हिस्सा। दुनिया की और कौमें और मज़ाहिब कई जगहों पर अकेले खड़े होते हैं कि वहां उनके मजहब ने कोई रहनुमाई नहीं की, कोई रहनुमाई नहीं की। वो क्या करें? वो अपनी अक्ल से, अपने दिमाग से, अपनी सोच से अपने काम करते हैं। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो सारी दुनिया का खालिक और मालिक है, उसने अपने नबी को वो तरीका अता फरमाया जो खुद अल्लाह को पसंद है। और अल्लाह खूब जानता है। हम तो 60 साल की उम्र में सिर्फ ये जानते हैं कि जमाने में बेहतर क्या है, हमारे जाने के बाद क्या बेहतर होगा ये हम नहीं जानते। हमारी पैदाइश से पहले क्या बेहतर था यह भी हम नहीं जानते। तो अल्लाह ने इंसानों पे नहीं छोड़ा, बल्कि खुद इस्लाम की सारी तहजीब अपने नबी के किरदार के जरिए हम तक पहुंचा दी, ताकि हर जमाने के लोग इस्लाम से फायदा उठाते रहे और कहीं पर भी वो अकेले खड़े नजर न आए। बात समझ में आई? इतनी गहराई, इतनी ताकत और इतनी अजमतें हैं इस्लाम के अंदर। अफसोस कि हम इधर उधर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि हमारे सामने खुशबूदार बिरयानी के खाने रखे हैं, मगर इधर उधर नालियों से खाने चुन चुन करके खाने की आदत डाल रहे हैं। अफसोस है तुम्हारे ऊपर, अफसोस है मुसलमानों। आज हम इज्जत की तलाश दूसरों के पास कर रहे हैं, दूसरों के सामने अपने ईमान और अकीदे का सौदा करके। माज़अल्लाह, अगर थोड़ी तुम्हें इज्जत मिल भी जाए, थोड़ी दौलत मिल भी जाए, तो उस दौलत का क्या फायदा जिसका सौदा तुमने अपने ईमान की बुनियाद पर किया है। मगर मैं आपको बताऊं, इस वक्त भी ऐसे लोग मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने दीन पर कायम रह करके अपनी शनाख्त के साथ अपना कारोबार करने में भी वो लचक पैदा नहीं करते और अल्लाह ताला कभी उनको कमी नहीं करता। मैं आपको बताऊं,
کہ یہ تصویر آپ کو بنا کے دے گی. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کام آپ کا کر سکتا ہوں، میں مسلمان ہوں، تصویر بنانا، تصویر کھینچنا یہ ہمارے مذہب کے اندر جائز نہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے. آپ سوچو 8-10 لاکھ کا آرڈر، ارے کسے کون آتا ہے علماء کے پاس مسئلہ پوچھے؟ پیسہ آنا چاہیے. وہ تو جانور کی تصویر تھی، یہاں تو بتوں کی تصویریں بنانے کے لیے لوگ تیار ہیں. مگر انہوں نے اپنی ضمیر سے فتویٰ پوچھنے سے پہلے اپنے ضمیر سے فیصلہ کیا کہ جب تصویر ہمارے مذہب میں حرام ہے تو اسے بنانے کی اجازت نہیں ہوگی. آپ کو میں بتاؤں کہ ایک نہایت ہی متشدد قسم کا ایک غیر مسلم انسان 1 مہینے پیچھے رہنے کے بعد اب وہ کہتا تو نہیں بنا کے دینا ہے، یہ کہتے تھے ہم اسے نہیں بنائیں گے. بہت سارے کاریگر ہیں، بہت سارے لوگ لیتے ہیں، مگر جیت اسلام کے تہذیب کی ہوئی. اس نے کہا کہ آپ اتنا اچھا کام کرتے ہیں، مجھے کام آپ سے کرانا ہے، ٹھیک ہے آپ تصویر نہیں بنائیں گے کوئی بات نہیں، آپ بغیر تصویر کے بنائیں. اللہ رزاق ہے، اللہ دینے والا ہے، یہ اپنے دماغ میں ڈال لو. اس کے لیے کاریگروں کی کمی نہیں تھی، اس کے پاس بنانے والوں کی کمی نہیں تھی. بہت بڑی بمبئی ہے، بہت سارے لوگ ہیں، کہیں بھی دے دیتا. مگر 2 چیزیں، اپنے فن میں اتنی مہارت پیدا کرو. میں نے کہا جب تمہارے اندر طاقت پیدا ہوگی تو دنیا تمہاری تہذیب کے سامنے جھکے گی. اپنا کام اتنی ایمانداری سے کرو، اتنا اچھا کرو کہ مجبور ہو جائیں لوگ تمہارے پاس کام کرانے پر، اور اپنی تہذیب کو چھوڑ کر تمہاری شرطوں پہ اپنے کام کرانے کے لیے آئے. یہ آپ اپنی ایمانداری پیدا کیجیے. اللہ نے دیا ہے، ہم تو لینے کے لیے تیار ہیں. یہ ہمارے دماغ کا فطور ہے کہ ہم دماغ سے کماتے ہیں، ہم اپنی زبان سے کماتے ہیں، ہم اپنی سوچ سے کماتے ہیں. اللہ جانتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر جتنے رہنے والے ہیں سب کا رزق اللہ دیتا ہے. تم اگر اپنے دماغ سے کماتے ہو تو جنگل میں جو جانور اچھل کود کر اپنے پیر توڑ لیتا ہے اسے رزق کون کھلاتا ہے؟ اس کی بیماری کا علاج کون کرتا ہے؟ یہ تمام کیڑے مکوڑے پھروں میں ہیں، انہیں رزق کون دیتا ہے؟ کیا وہ بھی نوکری کرتے ہیں؟ کیا وہ بھی اپنے دماغ سے کماتے ہیں؟ اللہ ہی رزاق ہے، اللہ ہی دیتا ہے. یہ یقین رکھو اور اپنے ایمان کا، اپنے کلچر کا سودا کبھی مت کرو. اللہ تمہیں کبھی بھوکا نہیں مارے گا. ہو سکتا ہے کبھی پریشانی آئے، حق کے راستے میں آتی ہے تو قبول کرو، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ. حق کے راستے میں آئیں گی تکلیفیں، پریشانیاں آئیں گی، مگر اس کا اجر قیامت کے دن اتنا بڑا ہوگا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ ذرا سوچیں، ایک ڈاکوؤں کا گروہ، ڈاکوؤں کا ایک گروہ جو مختلف علاقوں میں ڈاکہ زنی کرتے رہتے تھے. دن میں وہ تلاش کرتے کہ کون مالدار ہے، کون دولت مند ہے، کس کے پاس زیادہ پیسے ہیں، اس کے گھر پہ نشان لگا دیتے اور رات میں آ کر کے پھر اس کے یہاں ڈاکہ ڈالتے تھے. اور بڑا عجیب و غریب طریقہ تھا ان کے ڈاکہ ڈالنے کا. وہ کرتے یہ تھے، جس کے گھر ڈاکہ ڈالنا تھا ان کے یہاں یہ 7-8 لوگ تھے، بالکل عالموں کا لباس پہن کر، جبہ، صافہ، تسبیح، جھولا، ڈنڈا، یہ سب لے کر کے اس کے گھر پہنچتے اور کہتے کہ ہم غازیوں کی ایک جماعت ہے، ہم اللہ والوں کی ایک جماعت ہے، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، شام ہو گئی اور ہمارا یہاں اس علاقے میں کوئی پہچان والا نہیں ہے، کیا آپ مجھے اپنے گھر میں ٹھہرنے کے لیے جگہ دے سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، علماء کی صورت میں عالمانہ لباس پہن کر کے اور اس طرح سے کوئی کسی کے گھر پہنچے، کسی مسلمان کے گھر، تو وہ کیسے انکار کرے گا؟ یہ ان کا طریقہ تھا. اب وہ وہاں پہ پہنچ جاتے، گھر میں رہنے کا، کھانے کا اچھا انتظام ہوتا اور پھر رات میں اپنا کام کرتے اور اس کے بعد لوٹ مار کر کے چلے جاتے. اور اس زمانے میں فون، نیٹ ورک، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ تو تھا نہیں کہ ہاں بھائی خبر ہو جائے کہ یہاں ایسا ہوا تو دوسرے علاقے کے لوگ بچ جائیں. اب ایک علاقے میں ڈاکہ ڈالتے، پھر 50 کلومیٹر کہیں اور جاتے، پھر کہیں اور جاتے. اس طرح سے وہ اپنے
किया करते थे। इत्तेफाक ऐसा कि एक घर में ये लोग पहुंचे, बहुत मालदार बड़ा अमीर शख्स था। शाम का वक्त था, ये लोग पहुंचे कि हम अल्लाह वाले हैं, हम गाजियों की जमात हैं और इस इलाके में आगे कोई पहचान नहीं, हमें अपना मेहमान बना लो। घर वाला तो बेचारा खुशी के मारे झूमने लगा, अरे अल्लाह की रहमत आ गई मेरे घर। दरवाजा खोला, इस्तकबाल किया, बिस्तर बिछाया, खाने का इंतजाम किया, मेहमान नवाजी की, बड़ा खुश। रात को खाना वाना खिलाने के बाद इन लोगों ने हल्के जिक्र बिठाया ताकि इसके ऊपर पूरा इत्मीनान हो जाए कि हम लोग रात पर खाली इबादत करते हैं, जागते हैं। वो तो एक बहाना था जागने का। जिक्र का हल्का बिठा दिया। जब जिक्र शुरू करने लगे तो वो शख्स उनके पास आया और उसने कहा कि आज मैं समझता हूं कि अल्लाह ने मेरी किस्मत का दरवाजा खोल दिया। ऐसे नेक लोग मिलते कहाँ हैं, और आप लोग खुद मेरे घर आए हैं। ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला मेरा कोई बड़ा काम बनाना चाहता है। लोगों ने कहा कैसा काम? उसने कहा कि देखिए मैं बहुत परेशान था, मेरा एक ही लड़का है, अल्लाह ने बड़ी दौलत दी, जमीन जायदाद दुकान तिजारत सब, मगर मेरा एक ही बच्चा है जो पैरों से अपाहिज है, अपने हाथों से अपाहिज है, और वो पैदाइशी तौर पर न उठ सकता है, न बोल सकता है, न चल सकता है। मेरा बेटा 8 साल का है मगर आज तक वो अपने बिस्तर से उठ के खड़ा नहीं हो सका। आप अल्लाह की रहमत बन के मेरे घर आए हैं, मुझे यकीन है आप लोग दुआ कर देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी किस्मत बदल देगा, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। अब ये लोग तो एक नंबर के डाकू, अब इनको क्या पता क्या दुआ करनी है क्या नहीं। अब ये बड़े परेशान कि यार हम तो अलग लाइन के हैं, और ये बड़ी अकीदत के साथ कह रहा दुआ कर दे। सोचते रहे, फिर उसने कहा, थोड़ी देर के बाद फिर वो आया। जब तीसरी मर्तबा उसने रिक्वेस्ट किया तो जो डाकुओं का सरदार था उसने अपना हाथ उठाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके दिल के गुनाह उसके आंखों से खुलने लगे। उसने कहा, ये परवरदिगार आलम, हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं मगर तुझे नहीं। तू खूब जानता है हमारी हकीकत क्या है, हमारी सच्चाई क्या है। ए अल्लाह, हमने बड़े गुनाह किए, बड़े सियाकार गुनहगार हैं। हम जानते हैं कि हमारी जुबानें इस लायक नहीं कि तेरी बारगाह में दुआ करें, मगर मौला ये हमें नहीं जानता। हमारे जिस्म पर जो तेरे नबी का लिबास है, ये इस लिबास की वजह से धोखे में है। ए अल्लाह, हमारा कोई अमल तो ऐसा नहीं कि तेरी बारगाह में पेश करें। ये जो लिबास मुस्तफा हमने अपने बदन पे डाला है, ए अल्लाह इसी के बदले में इसके बच्चे को ठीक कर दे। ए अल्लाह इसी के बदले में इसके बच्चे को शिफा अता फरमा दे। अब वो इन लोगों ने दुआ की, और दुआ करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को हिदायत देना चाहता है तो वो अपने कर्म की बरखा नाज़िल कर देता है। दुआ कबूल हो गई और वो बच्चा बिल्कुल अपने बिस्तर पे उठ करके अपने पैरों पे खड़ा हो गया। अरे घर वालों के लिए तो ईद से बढ़ के खुशी। अब वो चारों तरफ से घर वाले दौड़ करके उसके करीब आए और डाकुओं का हाथ पांव चूमना शुरू कर दिया। अरे आप लोग बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े अल्लाह के वली। अब वो हाथ पांव चूमने लगे तो इनकी गैर बेदार हो गई। अल्लाह को हिदायत देनी थी, गैर बेदार हो गई। और डाकुओं के सरदार ने अर्ज किया, रब्बे कदीर, हम कितने बड़े गुनहगार, सिर्फ तेरे नबी के लिबास के वास्ते से दुआ की और तूने हमारी लाज रख ली है। ए मौला, जब तूने इतने गुनाह के आलम में भी हमें हमारी इज्जत बचाई है, तो अगर हम सच्ची तौबा कर लें तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों जगह तू हमारी इज्जत बचाने वाला है। उन लोगों ने सच्ची तौबा की, घर वालों को सारे हालात बताए और उसके बाद से उन्होंने डाका सही करना, चोरी करना छोड़ दिया। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लग गए। तो अर्ज ये करना है मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हम अपनी तहजीब की ताकत को नहीं जानते, हम अपने कल्चर को नहीं जानते। बहुत बड़ी बातें तो छोड़ो, एक
के किरदार की बरकत है। और दूर जाने की नहीं जरूरत नहीं है, यहीं अजमेर में आराम कर रहा है। हजारों नहीं लाखों को, बड़े बड़े जादूगरों को, बड़े बड़े तपस्याकारियों को, बड़े बड़े पुजारियों को जो बड़ी ताकत रखते थे हवाओं में उड़ने की, सबको अपने कदमों में उतार दिया। ये नबी के किरदार की बरकत है, ये इस्लाम की सच्चाई है, ये ईमान की ताकत है। ये बहुत बड़ी दौलत है, इसे संभालो। ये तहजीब आप नहीं संभालोगे तो फिर कौन आएगा संभालने के लिए। ये 20वीं सदी का सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप मुसलमान बन करके जिंदगी गुजारो, ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और हमें इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद ने इसीलिए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम पे न चले। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तो तुम्हारा खुदा हुआ दुश्मन है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ये ऐलान समाअत फरमाना। एक साहब हैं